الم نجعل لہ عینین. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری آنکھیں جب 40 سال کے بعد کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں, یہ عجیب بات ہے کہ آنکھیں 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوتی ہیں. قریب کی نظر, دنیا میں معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی اس کمزوری سے آپ کو نہیں بچا سکتا. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے, آئی اسپیشلسٹ سے بھی, کہ یہ جو قریب کی نظر ہے نا 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوگی. کچھ بھی کھا لو, کچھ بھی کر لو, یہ لازمی کمزور ہوگی. قریب کی, دور کی نہیں. دور کی ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے آپ کی آنکھوں میں, کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. عجیب بات ہے, یہ کیا ہونے والی ہے؟ کچھ بڑی بیماری ہونے والی ہے. یہ ضروری ہے کہ 40 سال کے بعد قریب کی نظر کیا ہو, کیونکہ وہ جو ہمارے پٹھے ہیں نا وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں, آنکھوں کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب ہماری قریب کی نظر یا دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ شکر ہے بول لیا آپ لوگ, کیا لگاتے ہیں؟ چشمہ لگاتے ہیں. وہ چشمہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر کے لینسز میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو وہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے. آنکھ نہیں بناتا وہ جو روشنی کی لہریں آ کے جس زاویے سے ٹکراتی ہیں نا, جس اینگل سے, وہ اینگل ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے, تو اس اینگل کو وہ لینس کیا کر دیتا ہے؟ صحیح کر دیتا ہے. کیا وہ لینس جو صرف اس اینگل کو درست کرنے میں استعمال ہو رہا ہے, کیا آج تک اربوں کھربوں سال کے بعد ایسا ایک لینس بھی خود بخود پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایسا سائنسدان دنیا میں بتائے کہ یار ایک لینس جو ہے نا دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ فلاں کی آنکھ پہ لگایا تو اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو گیا. وہ لینس بھی کروڑوں اربوں سال میں آج تک خود بخود اتفاق سے وجود میں نہیں آیا, وہ بھی بڑی محنت کے بعد انسان کو بنانا پڑتا ہے. ایک وہ لینس جو آپ کے اندر کے لینس کی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے کام آ رہا ہے وہ خود نہیں بن سکتا. تو جو اوریجنل لینس ہے جس نے 40 سال آپ کا ساتھ دیا اور ماں کے پیٹ میں جو بنا ہے روٹی پانی چینی شہد اور گڑ اور کھجورے کھا کے, وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ اسی لیے قرآن کی آیت بار بار فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, دیکھو انہا میں ہا ضمیر شان ہے. عرب میں نا بعض دفعہ ایک ضمیر ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں ہی از کمنگ, تو آپ پوچھیں گے ہی سے کون مراد ہے, اس کا مرجع کیا؟ آپ بولیں گے وسیم بھائی, ستار بھائی یا سلطان بھائی, کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. شی کا لفظ بولیں گے تو اس کا پیچھے کوئی تذکرہ ہو رہا ہوگا. قرآن میں بعض دفعہ ہی یا شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر پیچھے کوئی شخصیت گزری بھی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. قصہ یہ ہے کہ بات گویا فرض کر لیا گیا ہے کہ پیچھے ایک بات گزر چکی ہے, جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اسی بات کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا, اصل بات یہ ہے کہ یعنی یہ بات یہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں ہیں جو تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں, بڑے بڑے ماہرین ترقی یافتہ قوموں کے پروفیسر جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں, وہ بے وقوف تو نہیں ہیں, وہ تو بڑے عقل مند ہیں. تو اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی تھیوری پیش کر دیں اور یہ اتنی بڑی بڑی اپنی تحقیقات پیش کر دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے, اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عقل مندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے, ایسے لوگوں کی بھی کمی ہے جن میں بصیرت کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. ان کی بصیرت کی آنکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آپ کو اندھی ملیں گی. ظاہری آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن بصیرت کی آنکھیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں. بصیرت کی آنکھیں کھلنے کے لیے تعلیم کافی نہیں ہے, اس کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے. ایک محاورہ ہے عرب کا, ہم بھی کہتے ہیں نا تمہارا تو دل اندھا ہے, یعنی تمہارے اندر جو بصیرت اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے.
آج ساری دنیا کا زور ایجوکیشن پہ ہے. بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اس پہ زور بولو نا بھائی نہیں, اس کا تعلق ہے تربیت سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ صرف ایک آنکھ ہی پہ ریسرچ کر لو نا. اللہ نے آنکھیں بنا کے ایڈجسٹ بھی کیا, ایک خاص تناسب سے لگا بھی دیا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں پلکیں بھی لگا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ یہ پلکیں صرف خوبصورتی کا کام کرتی ہیں, یقیناً پلکوں سے انسان کا حسن و جمال بھی بولو نا بڑھتا ہے, لیکن پلکیں ایک الگ سے بھی کام کر رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں جو یہ کیمرہ ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے میں جب ویڈیو بناتے ہیں تو لائٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لائٹ ڈائریکٹ نہ پڑے اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو, 10 ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کیمرہ مین کو, تبھی تو کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے. زیادہ تر تو دلہن کو ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے وہ, شادیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دولہا کو لفٹ ذرا کم کراتا ہے. تو لائٹیں مختلف زاویوں سے آگے پڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہماری آنکھوں میں کیمرے لگائے ہیں, ان میں بھی پورا یہ سسٹم ڈالا ہوا ہے پہلے سے. آپ دیکھو جب آپ اچانک روشنی سے کمرے میں آتے ہو تو آپ کو کچھ دیر تک نظر نہیں آتا, کیونکہ روشنی میں ہمارے جو لینسز ہیں نا وہ خود بخود ایک آٹومیٹیکلی کسی اور طرح سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ روشنی میں کام کر سکیں, اور اندھیرے میں پھر وہ اپنی سیٹنگ آٹومیٹیکلی چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس لیے روشنی سے اندھیرے میں آتے ہی ہمیں کچھ دیر تک نظر نہیں آتا. یہ خودکار سسٹم جو لگ گیا تو یہ بھی کیا خود بخود آنکھ نے خود یہ بیٹھ کے سوچا تھا ہزاروں سال میں جا کے کہ ایسے بننا ہے میں نے. اور پھر یہ جو ہماری پلکوں کا رنگ ہے بلیک, یہ پلکیں ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے لگائی ہیں, دوسرا ان پلکوں کا کام کیا ہے کہ باہر سے آنے والی روشنی کو جذب کرنا تاکہ یہ روشنی ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے. یہی وجہ ہے کہ جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول کے نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید پلکوں والے ہیں نا بار بار پلک جھپکتے رہتے ہیں, وہ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہماری آنکھ کو ضرورت ہے تر رہنے کی. آنکھ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں تراوٹ باقی رہے. تو اس کے لیے یہ جو اوپر پپوٹے ہیں ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں, یہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اوپر نیچے بولو نا کرتے رہتے ہیں. اس سے آنکھ کیا رہتی ہے؟ گیلی رہتی ہے. اگر تھوڑی دیر آپ کھول کے رکھیں تو آنکھ خشک ہونے لگے گی. ایک بحری جہاز کا مالک تھا, کپتان نہیں مالک, اس کو یہ بیماری ہوئی کہ اس کی یہ جو آنکھوں کے جو یہ پٹھے ہیں نا یہ ڈیمیج ہو گئے تھے, جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں نیچے گرتی تو وہ پلکیں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا, اوپر اٹھاتا تو نیچے نہیں جاتی. تو اس نے کیا کیا ہوا تھا, وہ پلکوں کو اوپر اٹھا کے کہیں ڈاکٹروں نے چپکا دی اوپر کہ کھلی تو رہے کم از کم. تو اسے بار بار نا گیلے پانی سے اپنی آنکھوں کو تر کرنا پڑتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا تمہاری سب سے بڑی خواہش دنیا کی کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت مجھ سے لے لو. جیسے نارملی لوگ اپنی پلکیں نیچے جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں, میں بھی اسی قابل ہو جاؤں. اس کے لیے اگر مجھے اپنا یہ جہاز اور اپنی تجارت اور اربوں کھربوں روپے خرچ کرنے پڑ گئے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو پلکیں جھپکنا, اور آج کل اس نعمت کو آنکھ مٹکے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ آنکھ مٹکے کی. کیسے ہم لاشعوری طور پر پلکیں جھکا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ہی آنکھوں میں خشکی پیدا ہونے لگتی ہے پلک خود بخود نیچے ہو جاتی, پھر خود بخود اوپر, خود بخود نیچے. کیسے سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بوڑھے آدمی تھے, انہیں ایک بیماری ہو گئی کہ ان کی یہ آنکھ بند ہو گئی, ایسے یہ پلک جو ہے نا نیچے آ کے گر گئی. تو مجھے وہ پھر اس ڈاکٹر کا واقعہ اس
کیپٹن کا جو بحری جہاز کا اونر تھا نا, اس کا واقعہ یاد آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے یہاں ڈیمیج ہو گئے ہیں پٹھے, اور وہ اب میرے لیے آنکھ کو اوپر نیچے کرنا, خیر وہ بیماری ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی کچھ دنوں میں. اور یہ وائرنگ ہے آنکھ کی جو پیچھے, اتنی ہزاروں لاکھوں تاریں جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سوراخوں سے گچھا بنا کے نکل رہی ہیں. وہ پنکھے کی وائرنگ دیکھی آپ نے؟ پنکھا کبھی کھولا ہے؟ کیسے تاریں اس میں, ایسے ہی آنکھ کے اندر جو تاریں ہیں نا, اتنی زیادہ ہزاروں تاریں ہیں, اور وہ قدرت نے ان کا گچھا بنا کے چھوٹے سے سوراخ میں سے ان کو نکالا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے ایک بھی اگر ڈیمیج ہو گئی تو آنکھ کی سیٹنگ آؤٹ. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آنکھ نہیں بنائی, اللہ نے دونوں کا ذکر کیا الگ سے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میں جو قدرت کی شاہکاریاں ہیں وہ صرف اکلوتی آنکھ میں نہیں ہیں. ولسانن, اور ہم نے کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ زبان خود اللہ کی عجیب قدرت ہے. گوشت کا ذرا سا ٹکڑا ہے, دیکھو گوشت تو یہ بھی ہے, یہاں بھی ہے, کان میں بھی گوشت ہے, پورا جسم بھی گوشت سے بنا ہوا ہے نا, لیکن آپ پورے جسم پہ کوئی بھی چیز رکھیں تو صرف یہ بتائے گا کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, بس اس سے زیادہ رپورٹ پیش بولو بھائی نہیں کرے. اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی یا ترش ہوگی, تو وہ لیبارٹری میں کہے گا بھائی 24 گھنٹے بعد رپورٹ ملے گی کہ اس میں کیا کیا ہے, نمک کتنا ہے, املی کتنی ہے, کیا خیال ہے, یہی بتائے گا نا بھائی. لیبارٹری میں 24 گھنٹے لگیں گے, ارجنٹ چاہیے تو اضافی چارجز ہوں گے اس کے, وہ پھر بتائے گی اس میں نمک کتنا ہے, فلانی چیز کتنی ہے. زبان پہ آپ نے رکھی اور زبان نے فوراً رپورٹ پیش کر کے آپ کو بتا دی, یہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دماغ کو ڈائریکٹ اطلاع دے دے گی وہ, بھائی کھٹا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے, کیا ہے یہ. کیسے عجیب اللہ نے, گوشت ہے, کاٹ کے دیکھو, کیما بنا دو, کچھ بھی نہیں نکلے گا اندر سے, کچھ بھی نہیں نکلے گا, جتنا مرضی کاٹتے چلے جاؤ گے کوئی اندر مشین دریافت نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ لینگویج ہے, پکا کے کھا لو. ٹھیک ہے, لینگویج ہے پکا کے, اور اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن عجیب سسٹم اللہ نے لگا دیا کہ کچھ ٹپکاؤ زبان پہ, فوراً رپورٹ پیش کر کے کہاں کس کو بتائے گی؟ دماغ کو رپورٹ پیش کر دے گی. یہ ہے جی, یہ ہے. لیکن زبان یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اور اس کی بدبو کیسی ہے. وہ کون بتائے گا؟ ناک. ٹھیک ہے نا, ذرا سا قریب لے کے آؤ, فوراً رپورٹ پیش ہو جائے گی کہ اوریجنل عود ہے یا 2 نمبر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ 2 نمبر عود بہت بک رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, تو فوراً پیش کرے گی بدبو ہے. کان کیا کر رہے ہیں؟ اتنا حساس پردہ کان پہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہ سسٹم دیکھو کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لہریں نکلتی ہیں نا, ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں, یوں 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 کر کے جا رہی ہوتی ہیں. جتنی خوبصورت آواز ہوگی ان لہروں میں اتنا زیادہ اسی حساب سے, جیسے بھدی آواز ہوگی یوں یوں کر کے جا رہی ہوں گی, جیسے کرنٹ نہیں چھوڑ دیا کسی نے. تو یہ لہریں جا کے ٹکراتی ہیں کہاں؟ کان پہ. کان ان لہروں کو پڑھتا ہے. کان کیا کرتا ہے؟ ان لہروں کو پڑھتا ہے, اور ایک الگ قسم کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو, یعنی اس کو چینج کر دیتا ہے. یہ جو آج کل ہم فون استعمال کر رہے ہیں نا, جو یہاں سے امریکہ آپ کی باتیں, یہ وہی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں. تو کان بھی یہ عمل کرتا ہے, ان لہروں کو چینج کر کے دماغ کو رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کیا ہے یہ یعنی یہ کس قسم کی آواز نکل رہی ہے, کتنی جلدی جلدی یہ کام ہو رہا ہے. کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی اونچی آواز سے, کوئی نیچی آواز سے. ساری رپورٹیں سیکنڈوں کے اندر, ادھر بات ہو رہی ہے اور ادھر رپورٹیں پیش ہو رہی ہیں دماغ.
لیکن کان کو چیر پھاڑ کے دیکھو تو اندر کوئی پیچیدہ مشینیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, ایک معمولی سی کیا ہوگی, جھلی. اتنا باریک پردہ کہ اگر کان میں کوئی حادثہ ہو تو سب سے پہلے وہ پردہ ڈیمیج ہوتا ہے. اتنا باریک پردہ لگا دیا اللہ نے. وہ پردہ پھٹ جائے تو پھر آرٹیفیشل کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر, وہ لگا دیتے ہیں ایک, یعنی جس کی سنائی کم دے تو ایک آلہ لگا دیتے ہیں, وہ مصنوعی آلہ بڑی مصیبت بن جاتا ہے. اس کی اگر آپ نے آواز بڑھا دی تو آپ ذرا سا بولیں گے, وہ بولے گا بھائی ذرا آہستہ بات کرو. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ اونچا سنتے تھے تو انہوں نے وہ لگا لیا آلہ. جب وہ آلہ لگایا تو غلطی سے بٹن کیا ہو گیا, والیوم تیز ہو گیا. تو اب کوئی بڑی تمیز سے بھی بات کر رہا ہے تو ان کو ایسے لگتا تھا بہت زیادہ چیخو پکار مچائی ہوئی ہے. تو وہ سارا دن نا بچے ایڈجسٹ ہی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, اب تھوڑا کم ہو گیا, اب تھوڑا زیادہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا بہرے ہی ٹھیک ہیں بھائی, کچھ سنائی نہ دے یہ بہتر ہے اس سے کہ سب کچھ سنائی دینے لگے. یعنی جو چیزیں سننے کی نہیں تھیں وہ بھی سنائی دینے لگی.